صفحہ نمبر 167، آیت نمبر 56، سورة الانفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرہ وہم لا یتقون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جن سے آپ نے وعدہ لیا، ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ، پھر ہر دفعہ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑا، وہم لا یتقون، ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے۔ فإما تثقفنہم فی الحرب، اگر آپ کو ان لوگوں پہ کہیں جنگ میں گرفت حاصل ہوئی، فشرد بہم، ان کو مثالی سزا دو، من خلفہم لعلہم یذکرون، تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے بھی عبرت بن جائے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، اگر آپ کو خوف ہو کسی قوم کی وعدے کی خیانت کے متعلق، تو آپ بھی ان کی خیانت کو پھینک دیں، علی سواء، ان کی طرف برابری کے ساتھ، ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں یہودیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ بنو قریظہ کے متعلق ان آیات کا نزول ہوا۔ مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے دور میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ کئی دفعہ یہ وعدہ کیا کہ اگر آپ کو کوئی دشمن آ کے مدینہ منورہ میں نقصان پہنچانا چاہیں گے تو ہم نہ آپ کی مدد کریں گے اور نہ ہم ان کی مدد کریں گے۔ آپ کے دشمن کے ساتھ ہمارا کوئی تعاون نہیں ہوگا۔ تو کئی دفعہ انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا، بالخصوص غزوہ احزاب میں کھول کے خلاف ورزی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ وعدہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں ہر دفعہ، بس آپ کو ان پہ گرفت حاصل ہو جائے تو ان کو مثالی سزا دو، تاکہ بعد کے دشمنوں کو بھی عبرت حاصل ہو جائے۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے وطن بدر کر دیا، اور ان کے متعلق ہے کہ یہ جب مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے تو اپنے گھروں کو خود ہی گرا دیا، اور ان کو اجازت دی کہ ایک دفعہ جو سامان آپ لوگ لے جا سکیں وہ لے جائیں، دوبارہ واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اپنے گھروں کو گرا کے ڈول باجے بجاتے ہوئے مدینہ منورہ سے نکلے۔ سوچا جائے جس کو ملک بدر کیا جائے اس کے لیے تو غم کا دن ہے، مگر وہ پھر بھی وہ باجے بجاتے ہوئے مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ڈول باجے بجانا یہودیوں کا رسم ہے۔ جیسے یہ ہار پہنانا وغیرہ خوشی کے موقع پہ یہ ہندوؤں کا رسم ہے۔
بعض رسومات جو ہیں وہ ایسے عجیب رائج ہیں کہ ان کو معاشرے سے نکالنے میں کافی وقت لگتا ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اگر آپ کو کسی قوم کی عہد شکنی کا خوف ہو تو پھر آپ بھی ان کو اطلاع دیں کہ تم نے وعدہ توڑ دیا، اب میری طرف سے بھی وعدہ ٹوٹ گیا ہے۔ اگر وہ تدبیر کریں تو آپ بھی کریں، برابر سرابر۔ اور اللہ تبارک و تعالی وہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ خیانت کی کئی قسمیں ہیں۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ امانت میں خیانت، وعدے میں خیانت اور راز میں خیانت۔ ان کی خیانت جو تھی یہ وعدے میں خیانت تھی، وعدہ کرتے تھے ہم آپ کے خلاف کسی سے تعاون نہیں کریں گے، اور پھر وعدے کو توڑ دیتے تھے یہودی۔ پھر جب اللہ کے رسول فرماتے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا تو ہر دفعہ یہ کہتے تھے کہ ہم وعدہ بھول گئے تھے۔ تو وعدے میں خیانت یہ بھی گناہ ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ آپ نے ناسمجھی میں کوئی وعدہ کیا، اب بعد میں خیال ہوا کہ میں نے جس بات پہ وعدہ کیا ہے یہ تو گناہ ہے، اس وعدے سے مکر جانا گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے۔ شیطان نے ورغلایا، سمجھایا، فلاں کو نقصان پہنچانے کا وعدہ فلاں کے سامنے کر لو، وعدہ ہو گیا، صبح سویرے جائیں گے، رات کو جائیں گے، فلاں کے مال کو نقصان پہنچ جائیں گے، سب کا وعدہ ہے رات 12 بجے نکلیں گے۔ اب دل میں خیال آئے تو گناہ ہے، اب یہ وعدہ خلافی کرنا گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے۔ ہاں کوئی جائز کام کا وعدہ آپ نے کیا ہو تو اس کو پورا کرنا چاہیے جس میں اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ وہ بھی اگر انسان کوشش کرے مگر پورا نہ کر سکے، اپنی کوشش بھرپور ہو پورا نہ کر سکے تو پھر بھی گناہ گار نہیں ہے۔ اور ایک ہے راز میں خیانت، کوئی بات آپ کے سامنے ہو گئی، یہ بات راز ہے جی کسی کو بتانا نہیں، اس میں اگر آپ وہ بات بتا دیں تو اس کی بے عزتی ہے، تو اس وعدے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ امانت میں خیانت، کسی نے امانت رکھ دی، اس میں خیانت کرنا بڑا جرم ہے۔ کسی نے پیسے آپ کے پاس رکھ دیے، اس کرنسی کے نوٹ کو آپ نے اس مالک کی اجازت کے بغیر تقسیم و تبدیل کر دیا۔ یہ پیسے لو، 1 لاکھ روپے آپ کے پاس امانت پڑے رہے، جب مجھے ضرورت پڑ جائے گی آپ کو کہہ دوں گا، آپ سے لے لوں گا۔ اب آپ نے خیال کیا کہ میری ضرورت پڑ گئی تو 1 لاکھ روپے اس کے جو میرے پاس ہیں یہ خرچ کر دوں گا، پھر اپنے پیسے میرے ہیں وہ ان کو دوں گا۔ آپ نے اس سے اجازت نہیں لی، اس کے نوٹ آپ نے خرچ کر دیے، دوبارہ اپنے پیسے اٹھا کے اس کی جگہ پہ رکھ دیے۔ اب اگر یہ پیسے کوئی چور آیا، ڈاکو آیا آپ کے گھر سے، وہ امانت کے 1 لاکھ روپے چورا کے لے گیا، زبردستی لے گیا، تو آپ نے 1 لاکھ روپے کا ضمان دینا ہی ہے اس مالک کو۔ اور اگر اسی کے اپنے نوٹ آپ کے پاس پڑے رہے، کوئی آ گیا ڈاکو آپ سے زبردستی لے گیا،
1 روپے بھی شرعاً آپ پہ جرم نہیں ہے۔ امانت میں ضمان نہیں ہوتا جب تک آپ امانت کو تبدیل نہ کریں۔ اسی طرح عواریات میں بھی ضمان نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایسی ہوا تھا، کوئی مسئلہ پیش آیا تھا، یہ ہمارے کوہاٹ شہر کا مسئلہ تھا۔ کسی نے دوسرے دوست سے گاڑی لی کہ جی میں نے پنڈی جانا ہے، مجھے گاڑی دے دیں۔ دے دی، ٹھیک ہے، شام کو واپس آئے گا۔ وہ گاڑی لے گیا، اچانک راستے میں اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی کا نقصان ہو گیا۔ اب وہ دوستی تو ناراضگی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ تاوان مانگ رہا تھا، یہ کہتا تھا جی میں تو غریب بندہ ہوں، میں تو آپ سے گاڑی وہ عاریتاً لے کے گیا تھا، میرے پاس تو ہے نہیں۔ وہ مسئلہ مدرسے لے آیا کہ جی ہمارا یہ معاملہ ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ جی شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی چیز عاریتاً آپ نے لے لی، مجھے استعمال کے لیے دے دیں، کل واپس کروں گا۔ آپ قصداً یہ نقصان نہیں کرنا چاہتے تھے، اتفاقاً نقصان ہو گیا، اس نقصان کا شرعاً کوئی ضمان نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ ہے، چیزیں ایک دوسرے کو دیتے رہیں گے، نہ دینا چاہیں تو نہ دیں۔ جب آپ دے رہے ہو تو پھر نقصان آپ کو خود ہی نبھانا پڑے گا۔ ہاں اگر وہ گاڑی کے ساتھ ظلم کر رہا تھا تو پھر نقصان کا ضمان اس پہ ہوگا۔ تو امانات میں اور عاریات کی چیزوں میں ضمان نہیں ہوا کرتا۔ خیانت اگر اتفاقاً ہو جائے تو اس پہ شریعت کبھی پکڑ نہیں ہے۔ قصداً خیانت پہ شرعاً ضمان آتا ہے، تاوان لازم آتا ہے۔ تو ضمناً یہاں خیانت کے متعلق تذکرہ آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الذین عاہدت منہم، وہ لوگ یعنی یہودی جن سے آپ وعدہ لیتے ہو، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، پھر ہر دفعہ وہ اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں، وہم لا یتقون، ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اگر آپ کو ان پہ قابو حاصل ہو جائے جنگ میں تو ان کو مثالی سزا دو تاکہ بعد والے کافروں کے لیے بھی عبرت بن جائے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا خوف ہو، وہ خیانت کریں تو آپ بھی خیانت پھینک دیں برابر سرابر۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائیں۔ ہمارے کوئی طالب علم ہے، ان کی والدہ بیمار ہے، انہوں نے کہا یا اللہ ان کو شفا یاب فرما۔ دیگر جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، مختلف امراض کے، مسلمانوں میں سے اللہ سب کو شفا یاب فرما۔ اے اللہ برکتوں کا نزول فرما، اے اللہ ہم سب کو نیک بنا۔ انتخابات کے حوالے سے بھی کچھ ساتھی کہتے ہیں دعا یہ فرمائے یا اللہ اسی کا انتخاب فرما جو غریب مسکین فقیر کے لیے سہارا بنے۔ یا اللہ ان کا انتخاب فرما جو ملک اور دین کے خیر خواہ ہوں۔ یا اللہ جو ملک اور دین کے خیر خواہ ہوں انہی کو عہدوں پہ قائم فرما، ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ رحم کرم فضل والا معاملہ فرما۔ یا اللہ برکتوں کا نزول فرما۔ حرمین شریفین کی مقبول حاضری اللہ بار بار ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك وكرمك يا أرحم 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 يا أرحم